الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اما بعد۔ آج ہم قرآن کریم کے 22ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے 22ویں پارے کا آغاز سورۃ الاحزاب سے ہوتا ہے۔ سورہ احزاب کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو کوئی بھی امہات المومنین میں سے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے گی اور نیک اعمال کرے گی، اللہ اس کو دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ اس کو دگنا اجر عطا فرمائے گا اور اس کے لیے پاک رزق تیار کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو اس امر کی بھی تلقین کی کہ جب وہ کسی سے بات کریں تو نرم آواز سے بات نہ کریں، تاکہ جس کے دل میں مرض ہے وہ ان کی آواز کو سن کر طمع نہ رکھے اور معروف طریقے سے بات کرے۔ اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو اس امر کی بھی تلقین کی کہ وہ اپنے گھروں میں مقیم رہیں اور جاہلیت کی بے پردگی اور بناؤ سنگار کا اظہار نہ کریں اور نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے ناپاکی کو دور کر دیا جائے اور ان کو پاک صاف کر دیا جائے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں کو کہہ دیں کہ گھروں سے نکلے تو وہ جلاباب کو اوڑھا کریں، یعنی کہ برقعے کو پہنا کریں۔ جلاباب سے مراد ایک ایسا لباس ہے جس نے عورت کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخوں تک ڈھانپا ہوا ہو اور صرف ایک آنکھ نظر آ رہی ہو، اور اس لباس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور کوئی ان کو تنگ نہ کرے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے منہ بولے بیٹے کے مسئلے کو بھی واضح کیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ امر بھی واضح فرما دیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اس کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کریں، صبح و شام اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہا کریں۔ اللہ اور اس کے فرشتے مومنین پر رحمت بھیجتے ہیں تاکہ اہل ایمان کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے جائیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود سلام بھیجا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اعزا دیتے ہیں ان کے لیے دنیا آخرت میں درد دینے والا عذاب ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے حوالے سے بتایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو جہنمیوں کو اوندھے منہ جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ اس موقع پر جہنمی یہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا ہوتا، اور کہیں گے کہ ہم نے اپنے بڑوں اور سرداروں کی باتوں کو نہ مانا ہوتا، پس انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے، ان پر لعنت برسا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس بات کی نصیحت کی ہے کہ اے ایمان والو تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہی ہوئی بات سے موسیٰ علیہ السلام کی برات کو ظاہر کر دی، اور اللہ کے نزدیک بڑی عزت والے تھے۔ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے وہ اپنے نبی کی تکریم کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہر ممکن دفاع کریں۔ اس سورہ میں سچی بات کہنے کے فوائد بھی بتائے گئے ہیں کہ اگر بات سیدھی کی جائے تو معاملہ سمجھ جاتے ہیں، اللہ حق وہ شخص کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب کے بعد سورۃ سبا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کے لیے آسمان زمین میں موجود سب کچھ ہے، اور آخرت میں بھی اس کی حمد و تعریف ہے، اور وہ باخبر حکمت والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جو زمین میں جاتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے، جو آسمان سے اترتا ہے اس کی طرف چڑھتا ہے، وہ رحمت کرنے والا بخشنے والا ہے۔ سورہ میں اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام پر اپنے انعامات کا ذکر کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ اور پرندوں کو مسخر فرما دیا اور لوہے کو ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا۔ جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر فرما دیا تھا اور مہینوں کا سفر وہ چند پہروں کے میں کر لیتے تھے۔ جنات کو ان کے احکامات کتابیں کر دیا تھا۔ اس سورہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سبا کی بستی کا ذکر کیا۔ یقیناً سبا والوں کے لیے ان کے لیے مقام رہائش میں نشانی تھی۔ ان کے دائیں اور بائیں 2 باغ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ، اس کا شکر ادا کرو، یہ پاکیزہ شہر ہے اور گناہوں کو معاف کرنے والا رب ہے۔ لیکن انہوں نے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر
ایک سخت امڑتا ہوا سیلاب بھیج دیا اور ان کے دونوں باغوں کو بد مزہ پھل جھاڑیوں کچھ بیری والے باغوں میں بدل دیا۔ ہم نے ان کو یہ بدلہ ان کے کفر کی وجہ سے دیا تھا۔ ہم صرف ناشکروں کو ایسا بدلہ دیتے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ نے تبارک تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ نے اپنے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع انسانیت کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، مگر لوگوں کی کثرت اس بات کو نہیں جانتی۔ سورہ سبا کے بعد سورہ فاطر ہے، اور سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں زمین و آسمان بنانے والے اللہ کے لیے ہیں۔ اس نے فرشتوں میں سے بھی رسول پیغمبر یعنی چنے ہوئے پیغمبر بھیجے۔ بعض فرشتے 2 پروں والے، بعض 3 اور بعض 4 پروں والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے خلقت میں جسے چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جناب جبرائیل امین جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں کو اللہ تعالیٰ نے 600 پر عطا فرمائی۔ سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ان گمراہ لوگوں کا ذکر کیا جن کو ان کے غلط اعمال بھی اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتے ہیں کہ آپ ان اعمال پر حسرت نہ کریں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں جتنی عورتیں حاملہ ہوتی ہیں، جتنے بچوں کو جنتی ہیں، اور جو کوئی بھی بوڑھا ہوتا ہے اور جس کی عمر کم ہوتی ہے، اللہ کو ہر بات کا علم ہوتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ آندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، نہ ہی دھوپ اور چھاؤں برابر ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہدایت کے راستے پر ہو وہ گمراہ انسانوں کے برابر نہیں ہوتا۔ سورہ فاطر کے بعد سورہ یاسین ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی قسم کھا کر کہا بے شک رسولوں میں سے ہیں اور ان کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کافر ہیں ان کو ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتے ہیں جو قرآن مجید کی پیروی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر اور تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے 2 پیغمبروں کو بھیجا، لیکن بستی والوں نے ان کو جھٹلایا، تب اللہ نے تیسرے پیغمبر سے ان کی مدد کی۔ ان پیغمبروں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، جس پر بستی والوں نے کہا رحمان نے جو کچھ بھی نازل نہیں کیا، اور معذرت تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا اور تم جھوٹ بول رہے ہو۔ بستی والوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بستی کے ایک کنارے سے ایک شخص اٹھا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ بھی طلب نہیں کر رہے اور وہ ہدایت پر ہیں۔ اس کے بعد کا واقعہ 23ویں پارے میں بیان ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔